حاضرین گرامی قدر، یہاں یہ مسئلہ صاف رکھیے، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، حلال و حرام اور حلال و حرام کے پیمانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ طریقہ حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اصول اور ضوابط، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والا اقرار بھی کرے، ایمان لائے کہ ہاں میں اللہ پہ مجملاً بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہی حاکم اور فیصل ہے، اور عملاً تفصیلاً یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے میں اس کو بھی تفصیلاً مانتا ہوں، اقرار کے درجے میں۔ اور پھر عمل کے درجے میں یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار کر رہا ہے عملاً بھی اپنی زندگی میں انہی کا پابند رہے، حلال و حرام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہی کی روشنی میں اپنے فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ کی طے کردہ شریعت ہی کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو چلانا، حکمران حکومت کا نظام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلائے، گھر کا سرپرست اپنے گھر کے معاملات شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے، اور اس کے ساتھ ایک فرد اپنی زندگی کے معاملات کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے۔ یہ ہے عین توحید یا حاکمیت میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا لازمی تقاضا۔ اب اگر کوئی آدمی اس سے انحراف کرتا ہے تو انحراف کرنے والا دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اقرار نہیں کرنا چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، یا تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کروں گا لیکن یہ ہماری دنیا، اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، ہم اپنے قوانین بنائیں گے، حکومت ہماری، ہم اپنے فیصلے کریں گے، یہاں اللہ کی شریعت نہیں چلے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تو اقراری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم ماننے تیار نہیں، پہلے نمبر پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مجمل مان رہا ہے، اقراری ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ حاکم ہے، لیکن شریعت کے کسی باب میں آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تفصیل میں نہیں تسلیم کروں گا، حدود اور تعزیرات کے قانون کو میں تسلیم نہیں کروں گا، یا یہ کہتا ہے سود کی حرمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں فیصلہ کیا وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، یہ انکاری، چاہے بالکلیہ انکار کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک قانون، کسی ایک فیصلے، کسی ایک تشریع کو انکار کرتا ہو، یہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکلنے والا کام کر رہا ہے، وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کفر جو مخرج من الملہ، وہ کفر جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، ایسی غلطی وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے برعکس اقراری ہے، مجملاً بھی مانتا ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اور اس کے بعد یہ بھی مانتا ہے تفصیلاً کہ اللہ نے ہر وہ چیز جن کی پابندی کرنے کا حکم دیا میں مانتا ہوں کہ مجھے اس کا پابند ہونا ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا میں اسے حلال ہی مانتا ہوں، اللہ نے جسے حرام قرار دیا میں اسے حرام ہی مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت ہی کو میں مانتا ہوں۔ لیکن اقرار کے بعد عمل کے میدان میں آدمی یا تو بے عملی کا شکار ہوتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے، کاہلی کا شکار ہوتا ہے، لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، تو ایسا آدمی اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے یہ آدمی باہر نہیں ہوتا۔ اہل سنت کی نظر میں یہ آدمی مرتکب کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ایسا آدمی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے خوارج کے نزدیک دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور بلکہ کافر ہو جاتا ہے، معتزلہ کے نزدیک دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کفر میں تو داخل نہیں ہوتا لیکن فی منزلۃ بین منزلتین، اسلام اور کفر کے درمیان ایک درمیانی مقام پہ رہ جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقراری ہو لیکن عملاً کوتاہی کا شکار ہو، وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا، ایسا آدمی گنہگار ہے، ایسا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یہ اس قبیل میں آتا ہے جسے اہل علم عصاة الموحدین کہتے ہیں، یہ اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی معصیت کے ذریعے اپنے ایمان کو گھٹا لیا ہے، اپنے ایمان کو کم کر لیا ہے۔ یہ ہیں
دوسری قسم کے لوگ جو حاکمیت کے معاملے میں خلل کا شکار ہوتے ہیں۔ حاضرین